کے لیے اس بجنور کے مشہور شاعر کو بلاتے ہیں کہ جس نے تقریباً 20 سال سے نعتیہ شاعری میں جو اپنا مقام بنایا ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ 20 سال لگاتار ان کو اسٹیج پر نعت پڑھتے پڑھتے ہو گئے۔ جیسی ان کی آواز 20 سال پہلے تھی، آج بھی ان کی آواز ویسی کی ہی ویسی ہے۔ انہوں نے بھی آپ کے بجنور کا نام بہت دور تک روشن کیا ہے۔ حقیقت یہ بتاؤں کہ بجنور میں اس وقت سے وہ نعت پڑھ رہے ہیں جلسوں میں جب میں اور آپ اس کے علاوہ کسی اور نام کو اتنا جانتے بھی نہیں تھے۔ بجنور کے اکثر جلسوں میں، اکثر گاؤں میں جنہوں نے اسٹیج پر نعت نبی پڑھ کر اپنے جلوے دکھائے ہوں تو وہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ شان بجنور بڑے بھائی شاعر اسلام قاری امتیاز اظہر بجنوری کا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بلند آواز میں نعرہ لگا کے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس تمہید کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زباں میں ہے۔ قاری صاحب جب پڑھتے ہیں تو بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔ میں یہ بھی کہوں گا ان کے بارے میں کہ لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں، لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں، زباں کی سرخ قینچی سے ہزاروں دل کترتے ہیں۔ شاعر اسلام قاری امتیاز اظہر بجنوری۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں ڈائس پر تشریف فرما حضرت علامہ مولانا مفتی اسرار صاحب دامت برکاتہ، حضرت علامہ مولانا محمد اسلم صاحب، حضرت مولانا مناظر صاحب، تمام معزز علماء کرام ڈائس پر تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح آج کے اس جلسے کی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں حضرت اقدس مولانا حجت رحمانی صاحب، جو اس وقت جلسوں میں تمام اشتہارات کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد اخلاق صاحب۔ میری حاضری جناب ڈاکٹر حسین صاحب کے توسل سے ہوئی ہے۔ نعت پاک کا حکم دیا ہے، اگر انہی باتوں میں رہوں گا صرف مجھے بہت کم وقت دیا گیا ہے اور انشاءاللہ بعد میں جیسے موقع ہوگا بے شک پڑھیے گا۔ امتیاز بھائی زندہ باد۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد۔ کہ تیری بخشش، آئے ہائے تیری بخشش، کہ تیری بخشش کا سمجھ لے، آئے ہائے راستہ ہو جائے گا۔ واہ کیا بات ہے امتیاز بھائی، آئے ہائے سبحان اللہ، تیری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ کہ تیری بخشش کا سمجھ لے، راستہ ہو جائے گا۔ تیری بخشش کا سمجھ لے، راستہ ہو جائے گا۔ کہ سرورے دی سے تیرا گر رابطہ ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، ارے واہ سبحان اللہ امتیاز بھائی کیا شروعات کی ہے۔ گر رابطہ ہو جائے گا۔ اچھا شعر سمجھ میں آیا آپ حضرات کی؟ جی بھائی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کس کس کی سمجھ میں نہیں آیا؟ سب کی آیا؟ دیکھیں لگنا چاہیے آپ حضرات جب شعر مکمل ہو جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے صرف چند شعر پڑھنے ہیں، بس بطور خاص سماعت فرمائیں۔ کہ تیری بخشش کا سمجھ لے، راستہ ہو جائے گا۔ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ کہ بارہا
کہتا ہے تم سے کیا بات رب یہی قرآن میں بارہا کہتا ہے تم سے رب یہی قرآن میں بارہا کہتا ہے تم سے رب یہی قرآن میں کہ جو نبی کا سمجھو میرا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جو نبی کا ہو گیا سمجھو وہ میرا ہو گیا، بے شک حق ہے۔ جو نبی کا ہو گیا سمجھو میرا ہو جائے گا۔ یہ جو گرم پوری میں کھڑا ہوں، اسی علاقے میں کھڑا ہوں، حضرت مولانا لیق صاحب تشریف فرما ہے۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اگر آپ اس پہ بھی نہیں مچلے تو مجھے شک ہو جائے گا کہ آپ واقعی اس علاقے کے نہیں ہیں۔ حضرت خاص مناظر صاحب سماعت کریں کہ جو نبی کا ہو گیا سمجھو میرا ہو جائے گا۔ مشورہ ہے منصفو سیرت پڑھو فاروق کی، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ مشورہ ہے منصفو سیرت پڑھو فاروق کی، کہ مشورہ ہے منصفو سیرت پڑھو فاروق کی، کہ مسئلہ کتنا بڑا ہو فیصلہ ہو جائے گا۔ ارے واہ، بہت خوب، بڑا ہو فیصلہ ہو جائے گا۔ مسئلہ کتنا بڑا ہو فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ شعر بھی بہت خاص سماعت فرمائیں کہ تم حسینی، اصلی حسین والے تو ہم ہی ہیں نا، بے شک ہم ہی ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ تم حسینی ہو حسینی بن کے دکھلاؤ تو پھر، کہ تم حسینی ہو حسینی بن کے دکھلاؤ تو پھر، کہ تم حسینی ہو حسینی بن کے دکھلاؤ تو پھر، کہ لشکرے باطل میں پیدا زلزلہ ہو جائے گا۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، لشکر سبحان اللہ، باطل میں پیدا زلزلہ ہو جائے گا۔ یہ شعر بھی بہت خاص سماعت فرمائیں، ارشاد بہت اچھا پڑھا، کہ بغض کا چشمہ ہٹا کر، بغض کا شعر دیکھئے گا بھائی، پڑھ کبھی فاروق کو، بغض کا چشمہ ہٹا کر، امتیاز بھائی اس علاقے والوں کو خاص طور سے شعر کی حفاظت کرنی چاہیے، پڑھئے گا بھائی، بغض کا چشمہ ہٹا کر پڑھ کبھی فاروق کو، بغض کا چشمہ ہٹا کر پڑھ کبھی فاروق کو، کہ پھر حقیقت سے تیرا بھی سامنا ہو جائے گا۔ سرور دی سے
سبحان اللہ رابطہ ہو جائے گا. حضرت بس ایک ہی مرتبہ سن لیجئے, وقت کی قلت ہے, میں بس پورا کر رہا ہوں. انشاءاللہ دوسرے راؤنڈ میں جو کہیں گا آپ یقین جانیے تو بس مون بنا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. کہ سرورے بس مقطع کا شعر ملاحظہ کر لیں, سماعت کریں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پسندیدہ شاعر, یہاں سے مقطع پڑھتا ہوں انشاءاللہ شعر سمجھ میں آئے گا. سماعت کریں. کہ سرورے دین سے تیرا گر رابطہ ہو جائے گا, کہ لکھ تو نعتے مصطفیٰ ازہر فقط یہ سوچ کر پڑھ تو نعتے مصطفیٰ ازہر فقط یہ سوچ کر, کہ لکھ تو نعتے مصطفیٰ ازہر فقط یہ سوچ کر, کہ حشر میں حسان کی صف میں کھڑا ہو جائے گا. شاندار کلام پڑھ کے رخصت ہوئے قاری امتیاز اظہر بجنوری.